ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 285۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آخری دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اور ان آیات میں بڑے خاص انداز میں خدا کریم پوری صورت میں موجود مطالب کا اختصاری طور پر اس کا عقیدتی جو وزن ہے اس کی بات فرما رہا ہے، اور یوں سمجھیں کہ جیسے ساری تفصیل بتانے کے بعد کوئی یہ کہے کہ یہ جو ساری باتیں بتائی ہیں ان کا اثر کیا ہے، یا جو ان کو سننے والے ہیں انہوں نے اس کو کیسے لینا ہے، اور پتہ کیسے چلے کہ جو اس کو ماننے والے ہیں یا ان کو سننے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ایک مختصر اور خاص قسم کے انداز میں، بہت ہی یقیناً یہ خدا کریم کا طریقہ کار ہے کہ وہ کسی شخص یا کسی گروپ یا کسی موقع کو یا کسی جگہ کو خاص ذکر نہیں کرتا ہے، نہ ہی کسی زمانے کی بات کرتا ہے، نہ کسی خاص جگہ کی بات کرتا ہے، نہ کسی خاص شخص کی بات کرتا ہے۔ کلیات بیان کرتا ہے، اور اس کلیات کے ضمن میں خود بخود وہ لوگ واضح ہو جاتے ہیں جو اس عنوان کے نیچے آتے ہیں۔ جیسے ابھی یہاں اس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے خدا کریم اپنے اس انداز کو ہی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب نہ کسی شخص کے لیے ہے، نہ کسی زمانے کے لیے ہے، نہ ہی کسی جغرافیائی حصے سے مربوط ہے، محدود ہے، بلکہ یہ کائناتی کتاب ہے اور مشتمل ہے خدا کے کائنات کے حقائق پر۔ اب یہ حقائق جو ہے ہم ممکن ہے کچھ ان میں سے سمجھ سکیں اور کچھ نہ سمجھ سکیں، لیکن تبیان کل شیء و تفصیلا لکل شیء بہت بڑے الفاظ ہیں، اور یہ خدا کریم نے بول دیے ہیں۔ ہم یا تو اس کو ایسے ہی جیسے بھائی سرسری منہ سے کسی کے بڑی بڑی باتیں نکل رہی ہیں اور کوئی مطلب نہیں ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے یا ان الفاظ کے مطالب کتنے ہیں، تو پھر تو اور بات ہے۔ لیکن اگر خدا کریم یہ باتیں کہہ رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس قرآن میں ساری وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ تبیانا لکل شیء کا عنوان لے سکتی ہیں۔ بہت ساری باتیں اس صورت میں بیان فرمائی، اللہ نے احکام بھی بیان عملی احکام بھی بیان فرمائے ہیں، اور انسانوں کے مختلف جو رد عمل ہیں اللہ کے
اس نظام ہدایت کے سامنے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی مختلف نفسیات بیان کی ہیں، اور انسانوں کے جو رویے ہیں کہ وہ کیسے رد عمل دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پچھلوں کی بات کر کے ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ یہ ہونا ہے، یہ کرتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں، یا یہ اس طرح ہوتا ہے، جو اصل اس کے ساتھ اپنی کامنٹ بتائی ہے۔ تو یہاں خدا کریم ان آخری دو آیات میں یہ کہنا ہے کہ یہ جو سب ہم نے بتایا ہے اس کا اثر کیا پڑتا ہے جن کی طرف یہ آتا ہے، تو خدا کریم یہاں فرماتا ہے آمن الرسول، اے انسانوں آپ یہ جان لیں کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یا جو کچھ ہم کہتے ہیں یا جو مجموعی حقیقت ہے اس پر رسول کا ایمان ہے۔ الفاظ بڑے دھیان سے رکھے ہوئے اور میں تھوڑا اشارہ ان کی طرف بھی کروں گا۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا ہے، میں اکثر مفسرین کی بات کرتا ہوں، غالب جو ہے وہ کوئی روٹین کے روایتی انداز میں ان چیزوں کو لے کر الفاظ کو بے توجہی کہ ان کی دقت کیا ہے، کیوں اتنے باریکی سے یہ لفظ یہاں یوں کہا گیا ہے، دوسری جگہ تبدیل کیا گیا ہے، تو اس کو توجہ نہ دے کر آگے بڑھتے ہیں، اور معنی میں پھر معنی کو بھی اپنی مرضی سے پھر لینا پڑتا ہے، یعنی اس کے مطابق لینا پڑتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، سرسری ترجمہ جو ادھر لکھا ہوا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، دوسری تفسیروں میں بھی جو روایتی ہیں وہ اسی طرح ہی ہے ترجمہ۔ مان لیا ہے رسول نے جو کچھ ان کی طرف، رسول اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے، جو ترجمہ لکھا ہوا ہے ڈائریکٹ پڑھ رہا ہوں، رسول اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور سب مومنین بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اس پر نازل ہوا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک جو قابل توجہ ہے لفظ ہے، آمن الرسول بما انزل علیہ نہیں کہا ہے، الیہ کہا ہے۔ یہاں ہے بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اب الیہ میں اور علیہ میں، انزل علیہ اور انزل الیہ دونوں الفاظ قرآن میں آئے ہوئے، انزلنا علیہ، انا انزلناہ، وہاں علیہ نہیں، دوسری جگہ انزلناہ علیہ ہے، اور یہاں ہے بما انزل الیہ۔ چونکہ انہوں نے توجہ نہیں کی ہے کہ ان دو میں دو مختلف جگہ پہ ہیں تو مختلف فرق ہوتا ہے، اس لیے مومنین کے لیے بھی اور رسول خدا کے لیے ایک ہی طرح کی بات کی، اور تبھی تو ایک صاحب تفسیر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس سے بات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اور عام لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ ان کو بھی ایمان کا حکم ہے اور ان کو بھی ایمان کا حکم ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی ملحوظ رہے کہ کتاب الہی پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے جس کا ذکر ہوا ہے وہ خود رسول کی ذات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں قانون کی فرمان برداری اور اطاعت کے معاملے میں پیغمبر بھی اسی سطح پر ہیں جس پر عام اہل ایمان ہیں۔ اس کو دلیل قرار دیا ہے۔ قرآن یوں کہہ رہا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول بھی مانے ہوئے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور مان چکے ہیں وہ جو ان کی طرف آیا ہے، ان پر نہیں آیا ہے، ان کی طرف آیا ہے۔ جب کہا جائے الیہ تو اس کا مطلب ہے بات یہاں ختم ہو گئی ہے، جب علیہ ہو تو اس کا مطلب ہے ذمہ داری آئی ہے ان پر۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کے جو احکام تھے، جو ان کو ماننے چاہیے تھے، جو ان کو قبول کرنے چاہیے تھے، جو ان کے لیے خاص تھے، جو ان کے لیے خاص تھے، جو ان تک آئے ہیں، آگے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان تک آئے ہیں، یعنی جو ان کے لیے آئے ہیں، جو ان کے لیے آئے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، علیہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہی جو عام رسالت ہے اس پر ان کا بھی ایمان ہے اور مومنین کا بھی اسی پر ایمان ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، یعنی رسول خدا وہ تمام چیزوں کو مانتے ہیں جو ان پر لاگو ہوتی ہیں، ان تک آئی ہیں، ان تک آئی ہیں، ان پر نہیں آئی ہیں۔ جو ان پر آئے ہیں وہ تو رسالت ہے اور وہ ان کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے لیے ہوں گی اور باقیوں کے لیے نہیں ہوں گی۔ الیہ من ربہ، اور من ربہ خود کہہ کر بھی خدا کریم نے ذرا رسول کو علیحدہ ایک شان دی ہے کہ وَإِلَّا مُؤْمِنِينَ من ربہم آگے کہنا چاہیے تھا نا، یعنی یہاں یوں بنتا تھا جملہ آمن الرسول والمؤمنون بما انزل الیہم یا علیہم من ربہم۔ جو جملہ صحیح بالکل صاف سا جملہ ہے، بہت ہی بغیر ٹیڑھ کے ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اور مومنین اس پر ایمان لے آئے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے، لیکن جملہ جو خدا کریم نے بنایا ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ جملے کی ساخت سے آپ اندازہ لگائیں کہ خدا کریم کو کیا ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کا دیر سے عطف کرے اور کافی دیر والی جگہ پہ جا کے مومنین کو ڈالے۔ آمن الرسول، مثلا مسئلہ کیا ہے؟ آمن الرسول والمؤمنون، بات صاف اور سادہ انداز جو جملے کا ہے وہ یہی ہے، آمن الرسول والمؤمنون، بہت ہی ٹھیک سے جملہ ہے۔ بما انزل الیہ من ربہ بھی پھر کہہ دیتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ پھر وہ شامل ہو جاتے۔ تھوڑا سا پھر بھی فرق پڑتا، ربہم اور ربہ کی طرح کہنے سے فرق پڑتا ہے، لیکن تھوڑا کم فرق پڑتا ہے۔ یہاں تو ٹوٹلی رسول اور رب کی بات علیحدہ رکھ کے مومنین کو بالکل علیحدہ جگہ دے دیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ زید آیا ہے، زید نے کھایا ہے، زید بیٹھا ہے، زید نے سب کچھ کیا ہے، اور جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی انہوں نے بھی کھایا ہے۔ اب اس میں فرق نہیں لگتا ہے، مسلم ہے کہ ساری اہمیت جو ہے وہ کس کی دے دی ہے؟ ساری اہمیت تو اس زید کو آپ نے دے دی، باقیوں کا اظہار بطور ضمنی واضح ہے کلام سے، اگر کوئی نہ سمجھے تو اور بات۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، جو رسول پر نازل من ربہ، اے من ربہ، ہاں مومنین کو تو بالکل نکال دیا ہے اللہ نے، من ربہم نہیں کہا، صرف من ربہ کو بھی بعد میں رکھ دیتے تو بھی ٹھیک تھا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون، اور اسی طرح مومنین بھی ایمان لے آئے۔ من ربہ نہ بھی کہتا تو بھی خیر، واضح کہ بما انزل الیہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ من ربہ ہی کہنا بھی ہے اور کہنا بھی رسول کے ساتھ نسبت دے کر ہے، من ربہ ہی اس کے رب کے ساتھ، تو بہت واضح ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ باریکیاں اور یہ اتنی ظرافتیں، یہ خدا کریم نے ان ظرافتوں کو نظر میں رکھ کر ہمیں سمجھانے کہ اگر باریک بین ہیں آپ، اگر توجہ رکھتے ہیں، اگر ان لطافتوں کو سمجھتے ہیں تو پھر دیکھیں یہ چیزیں ہیں خدا کی طرف سے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، بات سمجھے یہاں ختم ہو گئی۔ رسول ایمان لے آئے ہیں ان پر، اس چیز پر جو اللہ نے اس کی طرف بھیجا ہے، یعنی جو حکم اور جو چیزیں خدا کریم نے نبی سے چاہی ہیں
نبی نے آمنا و سلمنا و اطعنا کہا ہے۔ پھر والمؤمنون، حالانکہ والمؤمنون بھی خاص ہے، والمؤمنون بھی خاص ہے، اس لیے کہ والذین آمنوا نہیں کہا۔ یہاں جو عام طور پر قرآن کا طریقہ کار ہے، جو عنوان اللہ جو ہے عام طور پر مخاطبین مسلمین اور مومنین کو دیتا ہے جو ایمان لے آتے ہیں، ان کا یہ نہیں فرماتا کہ یا ایھا الذین یا ایھا المؤمنون۔ مثلاً یا ایھا المؤمنین کس کو کہے؟ یا ایھا المؤمنون کہنے والی جگہ ہو تو کہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ یا ایھا المؤمنون تو بالکل کہا ہی نہیں ہے کہیں بھی۔ کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ مومن کی صفت تو بعد میں کہیں جا کے حاصل ہوگی، ابھی تو صرف ایمان لانے کا ابتدائی اعتقادی مرحلہ ہے، عمل پورا ہوگا۔ پھر مومنین کی خدا کریم نے قرآن میں کم از کم 5-7 جگہ پہ مومنین کی ایک پوری لسٹ بتائی ہے کہ یہ لسٹ کرنے والے اولئک هم المؤمنین، اولئک المؤمنین، یعنی یہ مومنین ہے۔ یا یہ کہا ہے کہ مومنین الذین، پھر الذین کے ساتھ مومنین کی صفات کی ایک پوری لسٹ جوڑ دی ہے کہ اگر غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ ہر بندہ مومن پھرتا رہے۔ مومنین کے لیے ایک پوری لسٹ، ایک جگہ نہیں 5-7 جگہ پہ پوری لسٹ دی ہے کہ یہ ہے مومنین کی صفات، پھر یہ ہے متقین کی صفات، اس طرح مختلف درجات جو ہیں۔ تو یہاں فرمایا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ اب اس سے یہ گارنٹی نہیں ملتی ہے کہ جو صاحب الذین آمنوا ہیں وہ سارے مومنین ہیں، اصلاً یہ بہت دور کی کہانی۔ لیکن کم از کم جو مومن ہے قرآن کے الفاظ کے مطابق، اگر قرآن یہاں مومن کہہ رہا ہے تو وہ وہی مومن ہے جو قرآن کی دیگر جگہ پہ مومن خدا کریم نے مومن کی تعریف کی ہے، تو وہی مومن مراد ہے۔ وہ مومن واقعاً آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مؤمنون نے بھی جو ہے وہ ایمان لے۔ اچھا، اس کے بعد خدا کریم اسی آمنو کی کیا کرتا ہے؟ تفصیل بھی کرتا ہے، کچھ وضاحت بھی کرتا ہے کہ یہ ایمان کس ٹائپ کا ایمان ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول ایمان لے آئے ہیں اور مومنون بھی ایمان لے آئے ہیں۔ پہلے تو صرف رسول کا آمنہ علیحدہ بتا کر پھر مومنین کو عطف کیا، پھر اس کے لیے آگے یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ سارے ان کلیات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کلیات ہیں، ابھی اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جو جزیات میں، یہ بہت سرسری قسم کے جو ہے نا کلیات ہیں، اس میں ابھی کچھ چیزیں شامل نہیں بھی ہیں جو دوسری جگہوں پہ ذکر ہیں، لیکن یہاں صرف خدا کریم نے بہت موٹے موٹے انداز میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا، وإلا اسی صورت کی ابتدا میں خدا کریم نے اس سے ذرا لمبی لسٹ دی ہے جن پر ایمان لے آنا ہوتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، توحید پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے جو دوسری چیز ہے وہ ملائکتہ، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو ملائکہ ہیں۔ ملائکہ کیا ہیں تھوڑا بتاتا ہوں، وکتبہ ورسلہ، اور اللہ کے دیے ہوئے مستحکم قوانین، کتب مستحکم قوانین، یعنی جن میں کسی قسم کی جھول نہیں، کتابیں ہیں۔ کتاب الہی سے مراد ایسا حکم الہی جس میں کوئی گنجائش، جھول، خرابی ممکن ہی نہیں۔ ورسل ہی، اور رسول پر بھی۔ یہاں باللہ تو اس کا تو آپ جانتے ہیں، اور لفظ اللہ تو الہ سے ہے اور الف لام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، معنی اس کا جس کی بندگی کی جائے۔
و ملائکتہ، ملائکہ کے بارے میں یہ پہلے شاید بتایا ہوا ہے، لیکن پھر سے اس کے بارے میں ہے اختلاف کہ یہ آیا کس اس کا ماخذ کیا ہے، کس لفظ سے ہے. تو زیادہ تر رجحان یہ ہے کہ یہ علقہ سے ہے، علقہ سے ہے. اور علقہ پھر اس سے بنتا ہے معلق، معلق جو روٹین کا ترجمہ آپ سب دوست جانتے ہیں. اس کا ملائکہ سے مراد ایک ایسا وجود جو نورانی وجود ہیں جو اللہ کی تسبیح و تقدیس اور معمور ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. لیکن جو اس کا لغوی معنی ہے وہ ویلا رسل اور ملائکہ ایک معنی بنتا ہے. رسل کا معنی بھی وہی ہے جو ملائکہ کا ہے، ملائکہ کی ذمہ داریاں بھی وہی ہیں جو رسل کی. قرآن کے مطابق رسالت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن میں ہوا ہے بہت ساری جگہ پہ اس انداز میں کہ وہی کام جو ملک کا ہے وہی رسالت کا بھی کام. جیسے کہ مثال طور پر خود جناب جبرائیل یا جو بھی فرشتہ تھا وہاں کہتا ہے جناب مریم کو کہ انما ارسلت لأہب الیک غلاما، انما انا الرسول لأہب لک غلاما، کہ میں تو اللہ کا کیا ہوں، رسول ہوں کہ آپ کو کیا دوں، ایک بچہ میں نے آپ کو دینا ہے یا ہبہ کرنا ہے. کوئی رسول کا یا یہ ہے کہ وارسلنا الیہم طیرن، ارسال کیے ہم نے طیرن ابابیل، یا اور وارسلنا علیہم ریحن سرسرا، ہم نے بھیجی ہوائیں جو سرسر ہوائیں. یعنی ارسال اور رسول کا معنی وہی جو ملائکہ بھی اسی طرح بہت ساری ذمہ داریاں اسی انداز میں. بس رسالت اور ملائکہ کا معنی اس انداز. لیکن علقہ سے، علقہ کا مطلب ہوتا ہے اصل میں جو ہے یہ علق الفرس و اللجام، جب گھوڑا وہ اپنی لغام یا وہ جو اس کو کنٹرول کرنے والی رسی ہے مہار، اس کو جب اپنے منہ میں فل کنٹرول کر لیتا ہے اور چبالتا ہے، یعنی منہ میں ڈال کے چبا لے اور اپنے کنٹرول میں کر لے، تو اس کو کہتے ہیں علقہ. ملکہ اس لحاظ سے اس کا معنی یہ بنے گا کہ وہ جو ٹوٹلی خدا کے کنٹرول میں ہے، بالکل، یعنی ان کا وہ ذرا برابر ادھر ادھر پر بھی نہیں مار سکتے. رسولوں میں یہ فرق ہے کہ وہ بھی خدا کے نمائندے ہیں، ملائکہ بھی کبھی خدا کے نمائندے واقع ہوتے ہیں کسی کام میں، لیکن ملائکہ کی خاصیت یہ کہ وہ بالکل جیسے منہ میں کوئی چیز ہو اور بالکل ٹوٹلی آپ کور بھی کیے ہوئے ہیں اس کو، اور ہر حوالے سے جدھر چاہیں اسے گھما بھی سکتے ہیں، پھیر بھی سکتے ہیں، اور آپ کے اختیار میں ہے ٹوٹلی. یعنی ان کو کوئی کسی قسم کی اندر منہ کے اندر حرکت کی یا ادھر ادھر ہونے کی کسی طرح اجازت نہیں ہے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. یہ عباد الرحمن ہے، جیسے کہ خدا کریم نے خود ملائکہ کی تعریف میں بھی یہ کہا ہے کہ عباد الرحمن ہے جو کہ کبھی ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، عمل کرتے ہیں بس. پس ملائکہ تمام ان اشیاء کو شامل ہو جائے گا جو اللہ کے کنٹرول میں ہیں. اور اس میں کوئی پھر یہ جو ہمارا تصور ہے کہ ملائکہ مثلا فلاں 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 قسم کے جو ہے نا یہ وجودات ہوتے ہیں، ایسے نہیں. ہر وہ چیز جو خدا کریم کے ٹوٹل قبضے قدرت میں ہے اور اس کو ذرا بھر ادھر ہونے کی گنجائش بھی نہیں ہے، وہ ملک ہے. وَكُتُبِهِ،
اور کتابیں، اور پھر رسل کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر خاص ہے بعد العام، یہ بھی وہی کام کرتے ہیں، یہ بھی خدا کی ہی ڈیوٹی، یعنی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ اچھا رسل ہی، اب رسل جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ویسے عام طور پر جیسے ابھی آپ دوستوں کو رسل کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی کہ یہ جو خدا کی طرف سے آئے ہوئے نبی تھے، رسول تھے، وہی مراد ہوگی۔ ہاں، لیکن یہاں تو خدا کریم نے یہ نہیں کہا کہ میری مراد بندے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان کی طرف بھیجا ریح کو جو سرسر تھی۔ اب یہ جو ہوا تھی جس نے آ کے عذاب کی صورت اختیار کر لی ان کی، یہ بھی کیا ہے؟ خدا کریم خود کہہ رہا ہے وَأَرْسَلْنَا، ہم نے ان کو بھیجا، تو وہ بھی رسول ہے۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل، تو وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی رسول ہیں۔ اب یہ یعنی یہاں انہوں نے تو خدا کریم تو کوئی لفظ کی خاصیت نہیں بتا رہا ہے کہ یہ صرف وہ ہے کہ بھئی یہ بندے مراد ہیں۔ یہاں اگر کسی کو کوئی ایسی چیز لگتی ہے کہ وہ ہے تو پھر بندہ کہے۔ یہاں خدا کریم کلی طور پر ہے، کُلٌ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو اس کے کنٹرول میں ساری چیزیں ہیں، وَكُتُبِهِ، جو اس نے سارے مستحکم قسم کے وہ قوانین بتائے ہیں، جو کتاب ہیں، وَرُسُلِهِ، یہاں فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی بھی رسول میں فرق نہیں کرتے ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ جو بھی من رسولہ ہی آیا، وہ ابابیل جو کہ وارسلنا علیہم طیرن، ابابیل وہ جو یہاں جو خدا قرآن کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، اس ابابیل میں بھی ہم فرق نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ یعنی آیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا رسول نہیں ہے؟ اور پھر اگر نہیں ہے تو ارسلنا، رسول کے بارے میں بھی ارسلنا خدا کریم نے استعمال کیا ہے، طیرن کے بارے میں، طیرن ابابیل کے بارے میں بھی ارسلنا استعمال کیا۔ یہ کلام خدا ہے تو ہم نہیں، ہم اپنی مرضی سے، ہم نے کچھ ایک سلسلے بنائے ہوئے ہیں، ذہن بنائے ہوئے ہیں، اور فوراً اس لفظ کو اسی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن نہیں کہہ رہا ہے اس طرح، یہ کائناتی کتاب ہے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ، اچھا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں ڈالتے، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اور یہاں چونکہ آیت میں تھوڑے اور بھی معنی اس طرح کے ہیں جو تھوڑے دقیق ہیں اور تھوڑی توجہ کرنی چاہیے، تو میں اس کا یہ جو بعد والا حصہ ہے اس کو چونکہ ان میں معنویت کے کچھ پہلو موجود ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو شامل کر کے اگلی نشست میں اس آیت کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔